اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل قرآن و حدیث بینیفٹس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورۃ بقرہ کی پہلی 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی۔ آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 4 سے لے کے آیت نمبر 7 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گی جو میں نے پہلے بھی آپ سے کہی کہ قرآن پاک کو ہمیشہ یکسو ہو کر، غیر جانبدار ہو کر اور ذہن کو فرسودہ خیرات سے پاک کر کے تلاشی حق کی طلب اور لگن سے پڑھا کریں، تبھی آپ صحیح معنوں میں قرآن پاک کے پیغام کو سمجھ سکیں گے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر انزلہ نازل کیا گیا، لیکا طرف آپ کے، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبل کا آپ سے پہلے، اور بالآخرتی اور آخرت پر، ہم وہ یقینون یقین رکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اس میں اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی وہ بھی بالکل سچی ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام پر اتاری گئی وہ بھی بالکل سچی ہے۔ اس میں اس آیت میں ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وحی کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہوا اور آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر ہے، آپ کے بعد کسی وحی کا ذکر نہیں۔ اور آگے ہے بالآخراتی، اور آخرت پر ہم یقینون وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی اور ہمیشہ رہے گی، اور یہاں پر اس کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے کیا گیا کہ نبوت کا سلسلہ تمام ہوا، اب قیامت تک کا وقت ہے، ہم اپنی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتے ہوئے اپنی آخرت کو سنواریں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے امور و معاملات کو ترتیب دیں اور کسی گناہ پر ڈھٹائی اختیار نہ کریں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، علی ہدی، ہدایت پر، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اہل ایمان کے دونوں گروہ مذکورہ بلا دونوں گروہ دنیا میں ان کو ہدایت نصیب ہوئی اور آخر میں بھی ان کو ہر طرح سے مراد ملے گی۔ بس یہ بات اس بات سے ثابت ہوئی کہ جو نعمت ایمان اور اعمال حسنہ سے محروم رہے ان کی دنیا بھی برباد ہوئی اور آخرت بھی۔ اب ان دونوں فریقین سے فارغ ہو کر آگے کفار کی حالت بیان کی گئی ہے۔ انا، بے شک، الذین، وہ جنہوں نے کفر کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، انذرتہم، خواہ ڈرائیں آپ انہیں، ام یا لم نہ تنذرہم، آپ ڈرائیں انہیں، لا نہیں، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کفار سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے لیے کفر مقرر ہو چکا ہے اور وہ دولت ایمانی سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے گئے ہیں، جیسے ابو جہل، ابو لہب۔ یہ ان کی ڈھٹائی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہوا کیونکہ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ چاہے کتنے واضح اور روشن دلائل ان کے سامنے لائے جائیں، وہ کبھی آپ سے اسلام کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے ہیں، اور ترجمہ میں آپ نے فرمایا کفر اپنا لیا۔ اللہ ہمیں ایسی حالت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ خاتمہ، مہر لگا دی اللہ نے، اللہ پر، قلوبہم، ان کے دلوں کے، وعلا، اور اوپر، سمعہم، ان کے کانوں کے، وعلا، اور اوپر، ابصارہم، ان کی آنکھوں کے، غشاوۃ، پردہ ہے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب ہے، عظیم، بڑا۔
اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان کے دلوں پر مہر کر دی یعنی حق بات کو نہیں سمجھتے، اور کانوں پر مہر یعنی سچی بات کو دیکھتے نہیں، سنتے نہیں، اور آنکھوں پر پردہ یعنی راہ حق کو نہیں دیکھتے۔ اور ایسا ان کے ساتھ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہوا، اور ضد اور ہٹ دھرمی بڑی خطرناک چیز ہے، یہ ہدایت کی توفیق چھین لیتی ہے، اور جن سے یہ توفیق چھین جائے پھر ان سے بڑھ کر بد نصیب کوئی نہیں۔ یہاں پر کفار کا حال ختم ہو گیا، اب آگے منافقوں کا حال ہے۔ اس کے بعد کی 13 آیات میں وہ انشاءاللہ ہم کل سے پڑھنا شروع کریں گے۔ آج کا سبق اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہمیشہ مانگتے رہیے۔ اللہ نگہبان۔